والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وآدم شانہ کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لا مقام محبوب کبریہ احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان دیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا. لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی. تو سامعین محترم آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ تعلیم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن حضور غوث زمان قطب دوران شیر شاہ غازی قیوم وقت نائب رسول اعلیٰ حضرت الحاج حضور خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجادہ نشین مرکز اعلیٰ دربار عالیہ موڑا شریف کی تفسیر تعلیم نسبت رسولی سے بیان کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ: وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پکا ہونے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں اور وہ لوگ گھاٹے میں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ وہ عہد یاد دلاتا ہے جو آدم علیہ السلام کی تمام ذریت سے لیا گیا تھا. جب وہ حالت ارواح میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں ہے رب العالمین، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے.
یہ لفظ ہے قرآن کے اور میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیے. سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے. پھر انبیاء سے عہد لیا گیا، وہ میثاق، وہ پیغام خداوندی مخلوق خدا تک پہنچائیں گے. پھر علماء سے عہد لیا گیا کہ وہ حق ظاہر کریں گے اور اسے ہرگز نہ چھپائیں گے. اس عہد کی یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف زمانوں میں اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا جنہوں نے فرمان الہی کی تابع داری کی اور عہد کی یاد تازہ کی، تو وہ خوش نصیب بنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کے حقدار بنے. مگر جو لوگ شیطان کی راہ پر چل پڑے، جو ان کا ازلی دشمن ہے، تو انہوں نے عہد کو توڑا، انبیاء کو، نبیوں کو ہر قسم کی ایذائیں بھی دیں اور قتل بھی کیا، اور دنیا اور آخرت میں رسوا اور ذلیل ہوئے. قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. قوم بنی اسرائیل جو ہے یہ اتنی ظالم قوم ہے، یہ یہود و نصارہ جو ہیں، کہ انہوں نے عام انسانوں کے علاوہ اللہ کے نبیوں کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کیا. بات یہ ہوتی تھی کہ وہ صرف اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی بات کرتے تھے، کہ اللہ کی توحید کی بات کرتے تھے اور اپنی رسالت کی بات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم اللہ کے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں. تو اس بات کے ضمن کے اندر یہود و نصارہ جو قوم بنی اسرائیل ہے، انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا. حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ تو دو نبی واضح طور پر تاریخ کے اندر ملتے ہیں نا، جن کو قوم بنی اسرائیل نے ناحق ناجائز قتل کیا. اور باقی علماء فرماتے ہیں کہ 70 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کو قوم بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. یہ وہ بدبخت قوم ہے جو آج فلسطین کے مسلمانوں کو دن رات زدوکوب کر رہی ہے، اور ہزاروں فلسطینیوں کے گھروں کو انہوں نے بیابان جنگل بنا دیا ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے. خدا ان کو نیست و نابود کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبلہ اول کی بھی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے. وہ جب کسی کو برباد کرنے پہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وہ چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کر جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو وہ قوم اور وہ بادشاہ اور وہ طاقتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح کے فرامین جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، جن کی تفسیر میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو انہوں نے عہد کو توڑا، نبیوں کو ہر قسم کی ایذائیں بھی دیں اور قتل بھی کیا، اور دنیا اور آخرت میں رسوا اور ذلیل ہوئے. جو اللہ کے نبی تو بڑی شان کا مالک ہے نا. حضور نبی کریم رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کسی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلان جنگ فرماتا ہے. اس قوم کے لیے، اس بندے کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. کون ہے پوری کائنات کے اندر جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ؟ وہ تو ایسی مخلوق پیدا کر دیتا ہے کہ اگر کرونا وائرس پیدا کر دے تو پوری دنیا اس سے ڈر جاتی ہے. کیا بنے گا، کیا ہمارا ہوگا کیا؟ تو دنیا ڈرتی ہے اور مرتی بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورتیں ہیں، ابابیل کی صورت میں ہو، کرونا وائرس کی صورت میں ہو، یا بخار کی صورت میں ہو، یا کسی اور مرض کی صورت میں ہو. وہ جیسے چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، ہر ایک چیز پر طاقت رکھتا ہے، اور وہ پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، بادشاہ ہے. کوئی بادشاہ اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا. اور ہر وقت علماء فرماتے ہیں، اور یہی قرآن اور حدیث کے فرامین ہیں، کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر ایک چیز کو ڈرنا چاہیے اور اس کی اطاعت اور تابع داری کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے سامنے سر گردانی کرنی چاہیے.
یہاں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یاد دلاتا ہے کہ لوگوں اپنا عہد یاد کرو، کدھر پھر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں واپس لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ دو، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم ایک ہی امت بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ رو پیش ہو کر اللہ کے رسول سے نسبت حاصل کر کے اللہ کے رسول کی غلامی میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا تو پھر دنیا میں اسی طرح بڑھتے پھرو گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حکم عدولی کی تو سالہ سال بھٹکتی پھری اور ذلیل و رسوا ہوئی۔ یہ تو ازل کا عہد ہے، روز ازل جس دن پہلا دن تھا، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا نا الستو بربکم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قولوا بلا، وہ عالمی ارواح کی بات تھی، ہر ایک ذی روح نے ہر ایک نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ تو ہی ہمارا روح ہے۔ لیکن بندے اس قسم کے عہد روز کرتے اور توڑتے ہیں۔ انسان کی زندگی کو دیکھیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور غلامی کی درخواست کرتا ہے، اور جو ہی مصیبت چلتی ہے پھر وہی گمراہی۔ جب کسی پہ مصیبت آتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے کہ جب زلزلہ آیا زمین ہلی تو سارے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہوگا، یہ زمین نے لے لگی، مکان کہیں گر نہ جائے، زمین میں کوئی دراڑیں نہ پڑ جائیں، اور پتہ ہے آپ کو زلزلہ جب بڑا آتا ہے تو کتنی تباہی ہوتا ہے، یہ مکانوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور قوموں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ تو لوگ حضور پیر صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے تو فوراً انسان کی یہ فطرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور جو ہی مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہ اسی گل گپاڑے کے اندر لگ جاتا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا نا کہ میری بارگاہ میں سجدہ کرو، یہ کیوں ہوتا ہے انسان کے ساتھ، یہ سن لو اس کی وجہ، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تعظیمی سجدہ تھا یہ، لیکن جو شیطان تھا نا، شیطان اس نے سجدہ نہ کیا، یہ فرشتوں کا سردار تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، تمام فرشتوں کا، حتیٰ کہ حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبریل امین علیہ السلام، یہ تمام فرشتوں کا سردار تھا، معلم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ فرما دیا، فاخرج فإنک رجیم، اے مردود نکل جا میری بارگاہ سے، تو مردود ہو گیا۔ مردود کا مطلب ہوتا ہے کہ تو میری بارگاہ سے جو ہے وہ تجھے رد کر دیا گیا ہے، تو ذلیل و رسوا ہو گیا ہے۔ اور رجیم کے اندر جتنی بری خصلتیں ہیں لفظ رجیم کی، اسے اس لیے قرآن نے کہا فإنک رجیم، کو اس کو ساری برائی کے وہ القاب دے کر اللہ نے اپنی بارگاہ سے فارغ کر دیا۔ اب اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ میں نے زمین کے چپے چپے پہ عبادت کی ہے، ساتوں آسمانوں پہ، ساتوں زمینوں پہ، آسمان پہ، عرش معلیٰ پہ، یا اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے۔ یہ بات بڑی غور قابل غور ہے، میں آپ کو خلاصہ سنا رہا ہوں اس سبق کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جا تجھے قیامت تک مہلت دی، جب اللہ نے اس کو قیامت تک مہلت دے دی نا، اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں پکی اور سچی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی باتیں بدلتا نہیں ہے ایسے ہی، لیکن جب بدلنے کا وقت آئے اللہ بدل بھی لیتا ہے، لیکن وہ قادر ہے نا، اس کو خالق مالک اور رازق کہتے ہیں، وہ مختار کل ہے، اس نے ہر چیز کو اس نے اختیار دی ہے۔ تو اس نے آگے سے پتہ کیا کہا، اس نے کہا لا اغوینہم اجمعین، اے اللہ اب میں تیرے بندوں کو اغوا کروں۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے قرآن کے اندر، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، یعنی ہر طرف سے میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، تو تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا۔ اور اس نے قسم کھائی وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سارے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے نا، جو میرے بندے ہوں گے، ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی میرے رب ذوالجلال ہونے کی عزت اور بزرگی کی قسم ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، میں بھی ان کے گناہوں کو معاف فرما کروں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے رجیم تو مردود ہو گیا ہے، شیطان بن گیا ہے،
تو میری مخلوق کو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، لیکن جب تک میرے بندے میری بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں گے، میں بھی رحیم ہوں، کریم ہوں، ستار ہوں، غفار ہوں، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں۔ اور معاف فرماتے ہیں وقت نظر شروع ہونے سے پہلے بھی اگر انسان سچی توبہ کر دے، یعنی 1 منٹ کے بعد تمہاری موت کا وقت شروع ہونے والا ہے، وقت نظر، جب فرشتے آ جاتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں وقت نظر، اس سے پہلے بھی تم نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ تو یہ انسان کو برائی کے اندر اور گمراہی کے اندر شیطان مبتلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میں بات یہ آپ کو سنا رہا تھا، یہ تو ازل کا آیت ہے، لیکن بندے اس قسم کے آیت روز کرتے اور توڑتے رہتے ہیں۔ انسان کی زندگی کو دیکھیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور غلامی کی درخواست کرتا ہے، اور جو ہی مصیبت ٹلتی ہے پھر وہی گمراہی۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، اس کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہی میں داخل ہو کر دلیل ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو پھر یہ اس کا انجام ہوتا ہے کہ وہ ایمان سے بھی فارغ ہو جاتا ہے اور وہ گمراہی کے دلدل میں گر کر وہ غلط راستے پر چل کر اپنی زندگی، اگر انسان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو پھر اس کے لیے آگے کی جو ساری منزلیں وہ بہت خراب۔ اور رومی کشمیر عارف کڑی نے اسی لیے فرمایا تھا 100 باری میں توبہ پنی تو میں ہاں بے اعتبارہ۔ بندہ کیا کرتا ہے کہ بندہ 100 بار بھی توبہ کرتا ہے پھر بھی توبہ کو توڑ دیتا ہے۔ 100 باری میں توبہ پنی تو میں ہاں بے اعتبارہ، پھر بھی مولا فضل تیرے دیاں میں آسا رکھن والا۔ پھر بھی بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، مجھے معاف کر دے رہا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چچا داد بھائی بادشاہ کا ملازم ہو گیا اور غرور کی وجہ سے ظلم شروع کر دیا۔ اس گمراہی میں بیمار ہو گیا، طبیبوں نے جواب دے دیا، پھر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی۔ دیکھیں کہ جب بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، مگر کچھ عرصہ بعد پھر وہی گمراہی شروع کر دی، پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا، پھر توبہ کی، پھر شفا ہوئی اور پھر منہ پھیر لیا۔ جب سخت لاچار ہو گیا تو مالک بن دینار اسے دیکھنے کے لیے گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ تو آتھوے غیبی نے آواز دی، اے مالک بن دینار، ہم نے اسے بارہا آزمایا ہے، اب اسے توبہ فائدہ نہیں دے گی، یہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ دیکھیں کہ جب بندہ اپنی عید سے پھرتا ہے، وہ عید کیسے ہوتا ہے؟ وہ مالک الملک سے ہوتا ہے، رب ذوالجلال سے ہوتا ہے، وہ کسی بندے سے نہیں ہوتا۔ وہ اس ذات سے عید ہوتا ہے کہ جو ذات علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھید بھی جانتی ہے۔ منافقین، کافرین، فاسقین یہی سمجھتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ نہیں رہے، وہ اب سن نہیں رہے، انہیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن ان کی سازشوں کو قرآن کی آیتیں بنا کر جبریل کو دے کر اپنے محبوب پر نازل فرما دیتا تھا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے، اے میرے محبوب اس سے خبردار رہیے۔ اور اپنے محبوب کو بھی علم غیب عطا فرما دیا ہوا تھا، اور حضور بھی فرما دیتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا تھا وہ حضور بندوں کو بتا دیتے تھے۔ وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کو اس کے ساتھ اپنی بندگی کے رشتے میں منسلک رہے اور اسی رشتہ میں اس جہاں سے رخصت ہو اور اگلے جہاں میں انعامات الہی سے مستفید ہو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو پسند فرماتا ہے اور وہ ان کی محبت کی باتوں اور اعمال پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے راضی ہوتا ہے اور اسے انعامات عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، پھر اس کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور اس کی اخروی زندگی کے اندر بھی۔ اور یہ بشارت کہتی ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ جیسے خیال کرتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں وہ بندے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ خاص الخاص اللہ کے بندے، جب ان بندوں کی صف میں عام بندہ توبہ کر کے داخل ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب کی مکمل اطاعت کرتا ہے، تو پھر جب وہ جو سوچتا ہے مالک الملک ویسے ہی فرما دیتا ہے. یہ اس کی شان ہوتی ہے، اس کا مقام ہوتا ہے. مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گڈڑیا بھیڑے چراتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے معلوم نہیں تو کہاں ہے، اگر تیرا پتہ چلے تو تو بھوکا ہوتا ہوگا، میں تجھ کو بکریوں کا دودھ پلاؤں، تجھے جوئیں پڑی ہوں گی میں تیری جوئیں نکالوں، تجھے کانٹے چبھے ہوں گے میں تیرے کانٹے نکالوں. موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. یہ ایک قوم بنی اسرائیل کا گڈڑیا تھا، بھیڑے چرانے والا تھا، اور یہ بھی اللہ کا ولی تھا. تو اس کی بات ہو رہی ہے تو فرمایا اے بیوقوف، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بیوقوف، اللہ تعالیٰ تمہاری طرح انسان نہیں، وہ تو مالک ہے، خالق ہے، اور ان چیزوں سے بے نیاز ہے. گڈڑیا ڈر گیا، فوراً توبہ کی تو وہی نازل ہوئی. وہ گڈڑیا تھا. اللہ کے نبی کی شان ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی اگر کوئی بات فرمائیں تو بندوں پر، قوم پر، اس علاقے پر اللہ کے نبی کا رعب طاری ہو جاتا ہے. یہ شان ہوتی ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کا. تو وہ ڈر گیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے نا، سجدے میں سر رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، میرا بندہ میرے ساتھ محبت کی باتیں کر رہا تھا. اللہ اکبر. وہ اس کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی محبت سے، خلوص سے یہ بات کر رہا تھا. تو نے اسے ڈرا دیا. اے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور گڈڑیے سے کہا وہی باتیں کرو جو تم کر رہے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے پاس آئے اور اس نے فرمایا کہ وہی باتیں کرو. اس نے کہا میری توبہ مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے ایسے باتیں کرتا تھا، اب آپ نے بتا دیے، اب میں کیوں کروں گا. گڈڑیا اللہ تعالیٰ کے بندے سے، گڈڑیے کی اللہ تعالیٰ کے بندے سے نسبت قائم ہوتے ہی حقیقت پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا. اگر گڈڑیا موسیٰ علیہ السلام سے تکرار کرتا تو فاسق بن جاتا اور ساری باتیں گناہ میں شامل ہو جاتی. یعنی اگر وہ کہتا نا کہ اے اللہ کے نبی تجھے کیا لگے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، تو حضور پیر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ وہ یہ ہوتا کہ وہ گناہگار ہو جاتا. اللہ کے نبی کی شان ہوتی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرتا. اللہ کے نبی کی باتیں وہی الہی ہوتی ہیں، اور اس کی مختلف قسمیں ہیں. معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو تو ذریعہ نجات بن جاتی ہے، اور اگر نسبت نہ ہو تو تمام عبادات جو ہیں وہ منہ پر ماری دی جاتی ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں، یہ ہم قرآن ایسے پڑھتے ہیں، نماز ایسے پڑھتے ہیں، ہم خیرات ایسے کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر محبت نہ ہو تو ایسی عبادت، ایسی ریاضت، ایسی سخاوت اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کے منہ پر ماری جائے گی کہ تم نے اللہ کے محبوب کی محبت اور غلامی سے باہر ہو کر یہ بات کی ہے، ہمیں قبول نہیں ہے. اور اس بات کی میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں. ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ صحابہ نے حضور سے پہلے قربانی کر دی، تو وہی نازل ہوگی کہ اے میرے محبوب. جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب جنہوں نے آپ سے پہلے قربانی کی ہے انہوں نے فقط جانور ذبح کیے ہیں، ان کی قربانی نہیں ہے. قربانی وہ قربانی ہے جو آپ کی سنت کے اندر، آپ کے طریقے کے اندر ذبح کی جائے، اور اس نیت سے کی جائے جس نیت سے آپ کر رہے ہیں. لہذا ان کو حکم دو کہ وہ دوبارہ اپنے جانور جو ہیں وہ ذبح کریں، پھر قربانی قبول ہوگی. معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو تو ذریعہ نجات بن جاتی ہے، اور اگر نسبت نہ ہو تو تمام عبادت منہ پر ماری جاتی ہے. اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ضروری ہے. نسبت رسولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی سچی غلامی سے حاصل ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جاتا ہے اور دنیا کے اندر اپنا کسی کو راہبر و رہنما تسلیم کر لیتا ہے، کسی ولی کو اپنا مرشد مان لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے
اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، آپ کا ادب، آپ کی محبت اور آپ کی سچی اور سچی غلامی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ بند کر